بآواز بلند صلوات۔ اداداران امام مظلوم ڈی ڈی اردو کی جانب سے منعقد پیغام کربلا میں مجلس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب خصال مہدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ آج دشت غربت میں فاطمہ کا جایا ہے، آج دشت غربت میں فاطمہ کا جایا ہے، لاکھ کے مقابل میں تنہا ابن زہرا ہے، لاکھ کے مقابل میں تنہا ابن زہرا ہے، شاہ خود نہیں آئے کربلا کے میدان میں، شاہ خود نہیں آئے کربلا کے میدان میں، کوفیوں نے خط لکھ کر، کوفیوں نے خط لکھ کر شاہ کو بلایا ہے، کوفیوں نے خط لکھ کر شاہ کو بلایا ہے، اب نہ قاسم و اکبر مر چکے سبھی یاور، اب نہ قاسم و اکبر مر چکے سبھی یاور، بے کسی کے عالم میں شاہ بے سہارا ہے، بے کسی کے عالم میں شاہ بے سہارا ہے۔ اور یہ قطع بند دو شعر ہیں۔ بچپنے کے ساتھی کو یہ لکھا ہے سرور نے، بچپنے کے ساتھی کو یہ لکھا ہے سرور نے، تم سے جو محبت ہے، تم سے جو محبت ہے، سب پہ آشکارا ہے، تم سے جو محبت ہے سب پہ آشکارا ہے، آؤ میری نصرت کو اے حبیب کوفے سے، آؤ میری نصرت کو اے حبیب کوفے سے، کربلا کے صحرا میں، کربلا کے صحرا میں ظالموں نے گھیرا ہے، کربلا کے صحرا میں ظالموں نے گھیرا ہے، آ رہی ہیں آوازیں العطش کی خیموں سے، آ رہی ہیں آوازیں
الآتش کی خیموں سے القمہ کے ساحل پر، القمہ کے ساحل پر بوڑھا بچہ پیاسا ہے، القمہ کے ساحل پر بوڑھا بچہ پیاسا ہے۔ دی صدا جو اکبر نے شہ نے رو کے فرمایا، دی صدا جو اکبر نے شہ نے رو کے فرمایا، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، ہر طرف اندھیرا ہے، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، ہر طرف اندھیرا ہے۔ دی صدا جو اکبر نے شہ نے رو کے فرمایا، دی صدا جو اکبر نے شہ نے رو کے فرمایا، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، ہر طرف اندھیرا ہے، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، ہر طرف اندھیرا ہے۔ کس کو قتل کرتے ہو ناریوں یہ بتلاؤ، کس کو قتل کرتے ہو ناریوں یہ بتلاؤ، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کا یہ نواسہ ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کا یہ نواسہ ہے۔ اور مقطع پیش خدمت۔ اے خصال روتی ہیں فاطمہ پس پردہ، اے خصال روتی ہیں فاطمہ پس پردہ، اے خصال روتی ہیں فاطمہ پس پردہ، تو نے نوح رو رو کر، تو نے نوح رو رو کر اس طرح سنایا ہے، آج دشت غربت میں فاطمہ کا جایا ہے، لاکھ کے مقابل میں تنہا ابن زہرا ہے۔ سوز خوانی کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں فتح پوری جامع مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانام والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرتضین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جب خطبہ غدیر خم میں آپ نے خطاب فرمایا، خطبہ دیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا الا ایھا الناس، خبردار، ہوشیار، اے لوگوں، ہو سکتا ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے اور میں اس کی بات کو قبول کروں، تو میں تم کو یہ ہدایت دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اور میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آپ نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان دونوں عظیم الشان چیزوں میں پہلا ہے کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ آپ نے فرمایا کہ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو لو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور آپ نے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی نورانیت کا بیان فرمایا اور شوق دلایا، رغب فیہ، شوق دلایا کہ مسلمانوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی قدر کرو، قرآن کریم کی تلاوت میں، قرآن کریم کے ترجمے میں، قرآن کریم کو سمجھنے میں، قرآن کریم کے پر عمل کرنے میں پورا وقت لگاؤ، دھیان دو۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو تم نہیں سمجھتے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، جو میرے گھر والے ہیں، جو پنجتن پاک ہیں، جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، سیدہ طاہرہ فاطمۃ اللہ سلام اللہ علیہا ان کی مقدس شخصیت ہے، حضرت حسن حضرت حسین علیہم السلام ہیں، یہ اہل بیت ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں ذرا بھی بھول نہ کرنا، غفلت نہ کرنا۔ پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر تیسری دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دلا رہا ہوں، اس میں ذرہ برابر ان کی شان میں، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں، ان کی حمایت میں ذرہ برابر تم سے خلل نہ آئے۔ تو اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف امت کو توجہ دلائی۔ یہ تمام دنیا کے مومنین کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، خالی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، خالی سنی کے لیے، خالی شیعہ کے لیے، خالی دیوبندی یا بریلوی کے لیے نہیں ہے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے یہ فرض ہے کہ اہل بیت سے محبت کرے، ان کی اطاعت کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، چونکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ماہ محرم کے اندر مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مسجد فتح پوری میں بھی جلسہ ہوتا ہے، ہمارے متعلقین مریدین بھی جلسے کرتے ہیں جس میں حضرات اہل بیت کا بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، ان کی شان میں منقبت پڑھی جاتی ہے۔
یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، یہ کسی ایک فرقے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ قاعدہ اخیرہ میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ساری دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا ہو جو یہ درود نہ پڑھتا ہو، ساری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، کسی بھی فرقے کا ہو۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور محبت ہمارے دل میں موجود ہو، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مجلسیں منعقد کریں، چونکہ محبت ہمارے دل میں ہے، وہ تو پوشیدہ ہے نا، اس کو ظاہر کیسے کریں گے؟ کیسے پتہ لگے گا آپ کے دل میں محبت ہے؟ جب آپ ظاہر کریں گے، محبت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب آپ اپنی زبان سے ان کی منقبت پڑھیں گے، جب آپ ان کی تعریف بیان کریں گے، جب ان کی عقیدت کا اظہار کریں گے، جبھی تو پتہ لگے گا کہ آپ کو محبت ہے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر ضرور کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے۔ جو محاورہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے تو یہ کیا کہ ہم محرم میں جلسے کرتے ہیں، لیکن یہ جلسے تو پورے سال ہونے چاہیے، ہر مہینے ہونے چاہیے، دن میں بھی رات میں بھی ہونے چاہیے۔ ان جلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں محبت کا اظہار کرنے کا موقع مل رہا ہے، جتنے فرشتے ہمارے ارد گرد ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ہاں ان لوگوں کو اہل بیت سے محبت ہے۔ دوسرے یہ کہ جب ہم کچھ بیان کر رہے ہیں تو جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو معلوم بھی تو ہو رہا ہے نا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کو معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بھی گروپ موجود ہے جو یزید کو پسند کرتا ہے، ایسا بھی گروپ موجود ہے جو ذکر شہادت شہدائے کربلا علیہم السلام کے ذکر کو پسند نہیں کرتا ذکر، یزید کی حمایت کرتا ہے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو پھر یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اس گروپ میں ہیں یا اس گروپ میں ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم شہادت کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، ان کی عقیدت کا اظہار کریں اور دعا کریں کہ اے پروردگار ہماری محبت ان سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ محبت جو ہماری ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ یہ محبت ہماری سرمایہ دین اور سرمایہ آخرت ہے۔ چونکہ نماز کے اندر بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اگر ہمارے دل میں محبت نہیں ہوگی تو بتائیے درود شریف میں نماز پڑھنے کا پھر مطلب کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا پڑھو، پورا درود پڑھا کرو، یہ کیسا ادھورا درود پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پورا درود کیسے؟ فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے پورا درود۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جلسے کریں، عقیدت کا اظہار کریں۔ دیکھیے آج ہم کتنی پریشان ہیں، آج دنیا کتنی پریشان ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے آج دنیا کتنی پریشان ہے۔ ایک ایک آدمی کے ساتھ 10 پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی دولت اور نعمت عطا فرمائے، اور جو ہماری سب کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ساری دور کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور ان سے محبت کا اظہار کریں گے اور ان کی تعلیمات پر چلیں گے، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ضرور کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں مولانا رئیس جارچوی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مجلس سے خطاب کریں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیہ وافی ہدایہ ہے اور یہ مسلسل آیتیں ہیں جن آیات میں اعلان کیا گیا اور واضح کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ولیوں پر خوف طاری نہیں ہوتا۔ ارشاد اقدس الہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہنا چاہیے، واضح رہے کہ اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے مقرب بندوں پر خوف طاری نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ قرآن مقدس نے جس لہجے میں گفتگو فرمائی ہے اور جس انداز سے گفتگو فرمائی ہے اس میں دو پیغام بہت اہمیت کے ساتھ دیے ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک واضح رہے کہ اللہ کے ولی، اولیاء جمع ہے ولی کی، یعنی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ترین بندے ہیں کہ اللہ خود اپنی کتاب میں انہیں اولیاء کے لفظ سے یاد فرماتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کا دوست ہونا، اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا مقرب ہونا، اور اس طرح سے مقرب ہونا اور اس طرح سے ولی ہونا کہ خود خدا کہے کہ یہ مقرب ہیں، خدا کہے کہ یہ دوست ہیں، خدا کہے کہ یہ ولی ہیں، یہ اس بندے کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک طرف بندہ یہ کہے کہ اللہ سے میں بہت قریب ہوں،
میں اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ سے بہت نزدیک ہوں، بندہ یہ دعویٰ کرے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ پروردگار یعنی معبود خود کہے کہ الا ان اولیاء اللہ، واضح رہے، خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا۔ یہ کہنا، اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ کے ولیوں پر خوف طاری نہیں ہوتا، ایک بہت مستحکم دلیل ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں خدا خود اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ بندے کا دوست کہنا کہ میں اللہ سے بہت قریب ہوں یہ اور بات ہے، اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ مجھ سے قریب ہے، یہ سند ہے، مہر ہے، دلیل ہے اس بندے کی بندگی پر کہ اس نے اس انداز سے زندگی کو گزارا ہے کہ مالک خود پکار رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ کا دوست ہونا، اللہ کا مقرب ہونا بہت اہمیت کی بات ہے۔ اس سے زیادہ معتبر چیز نہیں ہو سکتی۔ اس سے زیادہ معتبر اور کیا ہوگا کہ بندے کے لیے خود معبود پکار کے کہے، خود اللہ پکار کے کہے کہ یہ میرا قریب ترین ہے، اور اس کی پہچان بتا رہا ہے معبود، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ تو کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ کبھی رنجور ہوتے ہیں، نہ وہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں، یعنی نہ انہیں کبھی غم گھیرتا ہے اور نہ ہی انہیں کبھی خوف گھیرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف طاری ان پر اس لیے نہیں ہوتا کہ دل خوف کا مرکز ہے، جہاں پہ خوف ٹھہرتا ہے، جہاں پہ خوف رہتا ہے، جہاں خوف کا مسکن ہے، جہاں خوف ٹھہر جاتا ہے، اس جگہ کو دل کہا جاتا ہے۔ دل میں اگر خوف ٹھہر جائے، دل میں خوف بیٹھ جائے، دل میں اگر خوف طاری ہو جائے تو انسان پھر آگے کی طرف نہیں بڑھتا بلکہ پیچھے کی طرف ہٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس دل کو اللہ کے خوف سے بھر کے رکھیے اور لبریز رکھیے تو کسی دوسرے خوف کے آنے کی گنجائش نہیں رہے گی، کوئی دوسرا خوف وہاں نہیں آئے گا۔ اور یہ طے ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس دل میں کہ کوئی اور خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر کا تصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اور جو خوف خدا پیدا کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر شے سے ڈرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اپنی سانس سے بھی اسے خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی حیثیت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو جب یہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو بے حد مطمئن بھی ہوتا ہے، بے حد قابل اعتبار ہوتا ہے، خود اپنے لیے بھی قابل اعتبار ہے اور دوسروں کے لیے بھی قابل اعتبار ہے۔ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات میں کتنا مطمئن ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگ کتنے مطمئن ہیں۔ اور یہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے یہاں خوف خدا ہو، جب انسان کے یہاں اللہ کا ڈر ہو، جب انسان کے دل میں خوف خدا ہو اور انسان کو یہ احساس ہو کہ کوئی ہے جو ہمیں ہر مرحلے پر دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں ہر مرحلے پر ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ دہر کی بالکل ابتدائی آیت ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے حل اتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل اتا علی الانسان، کیا انسان پر کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر، زمانوں میں کوئی زمانہ انسان پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ قابل تذکرہ نہ رہا ہو، قابل ذکر نہ رہا ہو، قابل تذکرہ ہی نہ رہا ہو؟ کوئی ایسا زمانہ آیا ہے؟ یہ خیال رہے کہ قرآن جس لہجے میں بات کرتا ہے یہ سورہ دہر کی بالکل ابتدائی آیت ہے، یہیں سے سورہ دہر کے جسے سورہ
इंसान भी कहा जाता है, यहीं से शुरू होता है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मस्कूरा, क्या इंसान पर कोई ऐसा वक्त भी आया है कि वो काबिल तस्करा न रहा हो? नहीं, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दो लफ्ज़ है, हीन मिनत दहर, हीनुम मिनत दहर, एक हीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एक दहर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों लफ्ज़ अपनी जगह बड़े मोतबर हैं। हीन के मानी भी ज़माने के हैं और दहर के मानी भी ज़माने के हैं। पीरियड, ज़माना, यानी इंसान पर कोई ऐसा वक्त आया है कि वो काबिल तस्करा न रहा हो, काबिल ज़िक्र न रहा हो। हीनुम मिनत दहर, तर्जुमा ये होगा, ज़मानों में कोई ज़माना इंसान पर ऐसा भी आया है कि वो काबिल तस्करा न रहा हो। ये हल अता अलल इंसान, ये लहजा कुरान है कि जहाँ इरशाद हो रहा है कि इंसान पर कोई ज़माना ऐसा भी आया है, तो ये ख्याल रहे हीन के मानी भी ज़माने के हैं और दहर के मानी भी ज़माने के हैं, मगर हीन और दहर में बड़ा फ़र्क है। हीन के मानी पलक झपकना, इंसान अगर पलक को झपकाता है तो ये अमल एक है, पलक का झपकना और उठना ये अमल एक है, मगर हीन इसमें दो लगते हैं। यानी इंसान पर ऐसा इतना भी वक्त किसी वक्त में नहीं गुजरा कि वो काबिल तस्करा ना रहा हो। अल्लाह ने इंसान को काबिल तस्करा बनाया है। यही जिक्र क्या कम है, यही उसका तस्करा कुछ कम नहीं है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि ये मेरे मुकर्रब बंदे हैं, ये मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरे दोस्तदार हैं। जो अल्लाह का दोस्त हो जाए उसे किसी दूसरी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। ना तो उस पर कभी खौफ तारी होता है, ना कभी मलाल तारी होता है, ना वो कभी गमगीन होता है, और ना ही उसके पास उसके यहाँ कभी खौफ तारी होता है। हुसैन अलैहिस्सलाम उस शख्सियत को कहते हैं कि जहाँ अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह का कुर्ब अपने कमाल को पहुंचा हुआ है, यानी कमाल बहद्दे कमाल पहुंचा हुआ है। चारों तरफ से लश्कर ने घेरा हुआ है, 72 साथी हैं, 72 साथियों को लेकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त की बड़ी ताकत से टकरा रहे हैं। अगर उसको सुपर पावर उस अहद का कहा जाए तो ये कम नहीं होगा, ये वाकई सच्ची बात होगी कि उस वक्त की बड़ी ताकत से हुसैन टकरा रहे हैं। हुसैन के यहाँ न खौफ पाया जाता है, न मलाल पाया जाता है, न रंज पाया जाता है, न हुसैन खौफज़दा हो रहे हैं। क्यों खौफज़दा नहीं हो रहे हैं? इसलिए कि हुसैन के दिल में खौफ खुदा है, हुसैन के दिल में तसव्वुर परवरदिगार है, हुसैन के दिल में अल्लाह के लिए वो लगन है कि हुसैन आवाज़ देते हैं और हुसैन आवाज़ देते हैं, इनका न दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बेक़त्ली फया सुयूफ खुज़ीनी, अगर क़याम दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर मुमकिन नहीं है तो तलवारों मुझे ले लो। हुसैन हाजिर है। हुसैन, इसके मानी ये हुए कि हुसैन के यहाँ न खौफ पाया जाता है, न हुसैन के यहाँ मलाल पाया जाता है, बल्कि हुसैन उस अज़मत के मालिक हैं कि हुसैन आवाज़ दे रहे हैं कि अगर क़याम दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर मुमकिन नहीं है तो तलवारों हुसैन हाजिर है। यहीं से हुसैन अलैहिस्सलाम की नहज़त, हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम, हुसैन अलैहिस्सलाम का इनक़िलाब यहीं से पहचाना जाएगा, यहीं से समझा जाएगा कि हुसैन किस फ़िक्र के साथ करबला के मैदान में आए थे। हुसैन चाहते थे कि करबला में दीन को बचा दिया जाए, दीन इस तरह से महफूज हो जाए कि क़यामत तक के लिए कोई दीन को नुकसान न पहुंचा सके, कोई गज़न न पहुंचा सके, कोई दीन को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। लाखों का लश्कर है, ये तादाद शुरू होती है तारीख़ी इख्तिलाफात के बावजूद, ये 2 लाख का लश्कर है जो हुसैन अलैहिस्सलाम को घेरे हुए है। बाज़ कहते हैं 60,000 का लश्कर था, 1 लाख का लश्कर था, ये 32,000 से कहीं तादाद कम नहीं है। तो कहाँ 32,000, कहाँ 72 का मुकाबला 32,000 से हो तो भी बहुत बड़ी बात है। चे जाए कि 2 लाख का लश्कर, जिसे तबरी वगैरह ने लिखा कि बहुत बड़ा लश्कर था जो हुसैन के मुकाबले में आया हुआ था। हुसैन को खौफज़दा हो जाना चाहिए था, हुसैन के दिल में खौफ बैठ जाना चाहिए था, मगर हुसैन के यहाँ खौफ नहीं बैठा। हुसैन के यहाँ खौफ का कोई तसव्वुर नहीं है। ये लाखों का लश्कर है जिसके पास तीर भी
بھی ہیں، جس کے پاس نیزے بھی ہیں، جس کے پاس بھالے بھی ہیں، جس کے پاس تلواریں بھی ہیں، جس کے پاس گھوڑے بھی ہیں، جس کے پاس سورما بھی ہیں، مگر حسین علیہ السلام نہ تلوار پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ نیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ گھوڑوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ لشکروں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ حسین کا بھروسہ اللہ پر ہے، حسین کا اعتماد اللہ پر ہے۔ اللہ سجدے پہ سجدے حسین کرتے جا رہے ہیں، اور حسین کے سجدے ہیں کہ خدا سے قریب کر رہے ہیں، اور خدا ہے کہ ادھر سے آواز دے رہا ہے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو مصیبت پڑتے ہوئے وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے۔ جہاں یہ تصور ہو، جہاں یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہماری بازگشت بھی اللہ کی طرف ہے، ہمیں پلٹنا بھی اللہ کی طرف ہے، تو وہاں پر نہ کبھی خوف طاری ہوگا اور نہ کسی چیز کا ملال ہوگا۔ خوف طاری اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ دل میں کہیں اور گنجائش ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ خوف خدا اپنے یہاں پیدا کریں، خوف خدا اگر یہاں ہوگا تو کوئی دوسرا خوف نہیں آ سکتا۔ ملال کس چیز کا ہوتا ہے؟ انسان غمزدہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے یہاں غم اس وقت آتا ہے کہ جب کسی چیز کے تلف ہو جانے پر، کسی چیز کے کھو جانے پر، کسی چیز کے گم ہو جانے پر یہ یقین نہ ہو کہ یہ چیز ہمیں دوبارہ مل سکتی ہے، اور جہاں یہ یقین پیدا ہو جائے اور جہاں یہ اعتماد ہو کہ یہ چیز ہمارے پاس سے اگر گئی ہے تو ہمارے پاس دوبارہ ہو جائے گی، آ جائے گی، مگر یہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے قریب ہو، اور جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان معتبر ہوتا جائے گا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، نبتلی ہے تاکہ اسے آزمائیں، آزمائش کریں، تاکہ اس کو آزما کے دیکھیں۔ کیا آزمانا ہے؟ نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سمیع بھی بنایا، ہم نے اسے بصیر بھی بنایا، ہم نے اسے سنتا ہوا بھی پیدا کیا، ہم نے اسے دیکھتا ہوا بھی پیدا کیا۔ یعنی انسان کو خدا نے دو قوتیں عطا کی ہیں، دو بڑی قوتیں عطا کی ہے۔ پہلی قوت کا نام ہے بصارت یعنی دیکھنے کی قوت، اور دوسری قوت کا نام ہے سماعت یعنی سننے کی قوت۔ انسان سنتا ہوا پیدا ہوا، انسان دیکھتا ہوا پیدا ہوا۔ یہ دو قوتیں ہیں کہ جس سے قدرت نے مشاہدے کے ساتھ ایک بات کہی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، کس طرح سے پیدا کیا کہ ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد آواز دی فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے دیکھتا ہوا بھی پیدا کیا، ہم نے اسے سنتا ہوا بھی پیدا کیا۔ یعنی یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی ہے۔ یہ دو قوتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کی پیدائش اور انسان کی پیدائش کے بعد سماعت ہے، بصارت ہے، دیکھنے کی قوت ہے اور سننے کی قوت ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دونوں قوتیں اتنی اہم ہے کہ قرآن ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ انسان کبھی سننے کے بعد راہ ہدایت حاصل کرتا ہے، اور کبھی دیکھ کر کے راہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے
نے اس انسان کو سبیل کی ہدایت کر دی ہے، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اور ہم نے اب اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو انکاری بن جائے۔ انکار کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے اور اقرار کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ یہ شکر بھی کر سکتا ہے اور یہ انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ ساری قوتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں، ساری قوتیں، یعنی سننے کی قوت بھی ہے اور دیکھنے کی قوت بھی ہے۔ یہ دیکھ کر کے بھی کبھی انسان کے کام آ سکتا ہے، کبھی ہدایت پہ لگ سکتا ہے، اور کبھی سننے کے بعد اسے احساس ہو سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کے اندر اگر سماعت ملی ہے تو یہ بھی ایک امتحان کے لیے ہے، اور اگر دیکھنے کی طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، تو یہ بھی امتحان کے لیے ہے۔ کیا کربلا میں ایک چھوٹا امتحان تھا؟ نہیں، بڑا امتحان تھا، اور اس بڑے امتحان کی صورت یہ تھی کہ لشکر ایک طرف، حسین ایک طرف، اور لشکر چاہتے ہیں کہ حسین سے بیعت لے لیں، یعنی نبی کا نواسا ہے حسین۔ حسین وہ شخصیت ہے جو رسول کی گودی میں پلا ہے۔ حسین وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہے۔ حسین پروان چڑھے ہیں رسول کے گودی میں، رسول نے حسین کو تربیت کی ہے۔ حسین رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں کس کے؟ جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ حسین رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حسین علی علیہ السلام کے دل بند ہیں۔ حسین نبی کے نواسے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے سرکار دو عالم پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی ہے۔ مزاج نبوت کا مزاج ہے۔ حسین کی عادتیں نبوت کی عادتیں ہیں۔ سرکار رسالت سے یہ سب چیزیں حسین علیہ السلام تک پہنچی ہیں، اور حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ نہ حسین کے یہاں خوف پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس رسول کے نواسے ہیں، اس رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، کہ جس رسول نے دشمنوں سے بھرا ہوا مکہ ہے، اور اس مکے کے اندر دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں۔ چند دوستوں کے، چند احباب، چند دوستوں کے علاوہ، چند مشفقوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کو امان دینے والا ہوتا۔ پیغمبر اسلام جس طرح ان دشمنوں سے ٹکرائے تھے، اور ان دشمنوں کو کہ دانت کھٹے ہوئے پیغمبر کا بال بیکا نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی، مگر اسی رسول کے بیٹے ہیں حسین علیہ السلام، اسی رسول کے سینے پہ گھٹنیوں چلے ہیں حسین علیہ السلام، اسی رسول کی آغوش میں تربیت پائی ہے حسین علیہ السلام نے۔ یہی سبب ہے کہ تربیت کا اعلیٰ نمونہ ہے، محمد مصطفیٰ کی تربیت کا اعلیٰ نمونہ حسین علیہ السلام ہے۔ اور کربلا میں حسین اسی لیے اترے ہیں کہ تاکہ تربیت مصطفیٰ کو عام کر دیا جائے، تعلیمات مصطفی کو عام کر دیا جائے۔ تعلیمات مصطفیٰ ہیں جس نے رسول کا نواسا عام کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے، لیکن حسین کے یہاں خوف کی لہر نہیں ہے، خوف طاری نہیں ہے حسین پر، اور حسین غمگین نہیں ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کے بھی حسین کے یہاں نہ تو خوف طاری تھا اور نہ حسین غمگین تھے۔ مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑنے کے بعد یہ بڑا قلق تھا حسین کو، مگر حسین کے یہاں کسی طرح کا غم نہیں تھا، حسین کے یہاں کسی طرح کا ملال نہیں تھا، حسین کے یہاں خوف نہیں تھا۔ حسین اور وہ دن گزرے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں اترے ہیں، ایک کے بعد ایک قربانی حسین علیہ السلام دیتے جا رہے ہیں۔ دن گزرتے گئے، وہ کربلا میں وہ رات آئی، وہ قیامت کی رات آئی جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ شب عاشور آئی، مگر حسین کے یہاں خوف نہیں ہے، بلکہ حسین اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں جو قرآن نے معیار قائم کیا تھا۔ الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا۔
اللہ کے مقربین پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا۔ یہ مقربین پروردگار میں کون کون ہیں، حسین یہ بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ لشکر یزید میں تلواروں پر سیکل ہو رہی ہے، نیزوں کو تیار کیا جا رہا ہے، خنجروں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، مگر حسین کے یہاں خنجروں کو آمادہ کرنا نہیں ہے، حسین کے یہاں نیزوں کو تیار کرنا نہیں ہے، حسین کے یہاں شمشیروں کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ حسین علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ حسین سجدوں پر سجدے کر رہے ہیں، حسین نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ پوری رات حسین علیہ السلام نے اس انداز سے گزاری کہ سجدے کر رہے تھے، قیام کر رہے تھے، رکوع کر رہے تھے، اور صرف حسین ہی نہیں بلکہ یہ حسین علیہ السلام کے جانباز سپاہی جو حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ سب کے سب سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام پہ قیام کر رہے ہیں، رکوع پہ رکوع کر رہے ہیں۔ جس وقت میں لوگ قتل کی تیاری کرتے ہیں، جس وقت میں لوگ جنگ کی تیاری کرتے ہیں، حسین سجدے کر رہے تھے۔ یہی بتانا تھا کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر نہ تو کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ رات گزری، جب رات عبادت میں بسر کی شہیدی نے، سجدوں سے مہم عشق کی سر کی شہیدی نے، سجدوں سے مہم عشق کی سر کی شہیدی نے، یہ عشق حسین علیہ السلام تھا کہ جہاں پر حسین سجدوں پر سجدے کر رہے تھے۔ معبود تو گواہ رہنا، حسین تیرے لیے حاضر ہو گیا ہے، حسین مقتل میں اتر گیا ہے۔ رات گزری، رات قیامت کی رات، یہ رات عبادت میں بسر ہوئی، اور اب جو سحر نمودار ہوئی تو امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ اذان کہو، اذان کہو۔ اے مولا اذان علی اکبر سے کہلا رہے ہیں۔ ہاں آج کی صبح اذان علی اکبر دیں گے، آج صبح سحر ہو رہی ہے، اس سحر میں اذان اگر کوئی دے گا تو میرا لال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کی شکل رسول سے مشابہ ہے، علی اکبر کا لہجہ پیغمبر سے مشابہ ہے۔ آج لوگ اذان مصطفی کو سنیں، لہجہ مصطفیٰ کو سنیں، اور اذان آج حسین کا لال اذان دے رہا ہے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج تم اذان کہو۔ میں یہاں پر رک کر کے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید ایک مقصدیت حسین کی یہ بھی رہی ہو، مولا چاہتے ہوں کہ اذان آج علی اکبر سے کہلائی جائے، آج اکبر اذان کہیں گے اور آج اکبر اذان دے، تاکہ قیامت تک علی اکبر سے محبت کرنے والا اگر نماز صبح کو نہ اٹھ رہا ہو تو اسے اذان علی اکبر یاد آ جائے، اذان اکبر یاد آ جائے، لہجہ پیغمبر یاد آ جائے۔ ادھر علی اکبر نے اذان کہی، اللہ اکبر، ادھر لیلا کے منہ سے نکلا پروردگار اس آواز کو باقی رکھنا، اس آواز کو سلامت رکھنا، معبود یہ آواز سلامت رہے، معبود میرا لال سلامت رہے۔ مگر عزادارو شام ہوتے ہوتے یہ آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ ہائے اکبر نے اذان کہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے ساتھ نمازیوں نے نماز صبح کے لیے صفیں جمائی، اور ابھی نماز صبح تمام ہوئی ہے۔ حسین مصلی عبادت پر بیٹھے ہیں، اصحاب حسین مصلی عبادت سے بیٹھے ہیں کہ عمر سعد نے یہ کہہ کے فوج سے تیر رہا کیا، اے فوجیوں، اے میرے لشکریوں، گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے تیر رہا کیا، اور اس تیر کے ساتھ ایک تیر نہیں، ایک بار تھی تیروں کی جو حسین کے اعصاب کی طرف چلی، اور تاریخ نے لکھا کہ 32 سے 37 ناصر حسین علیہ السلام کے اسی حملے میں شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہداء کو دیکھا،
اپنے عزیزوں کو دیکھا، اپنے رفیقوں کو دیکھا، اور ناصروں کو دیکھنے کے بعد فرمایا اے جانے والو تم جا رہے ہو، ہم بھی ان قریب آنے والے ہیں، ہم بھی تم سے ملحق ہونے والے ہیں۔ بھئی یہ صبح کی نماز اس طرح سے ادا ہوئی کہ حسین کے جانثار مارے گئے، حسین کے جانثار شہید ہوئے، اور اب حسین مصلی سے اٹھے، ایک ایک شہید کے سرانے پہنچے اور سر کو، بعض کے سروں کو زانو پر رکھ کے کہا جانے والو خدا حافظ و ناصر، حسین بھی آ رہا ہے، ان قریب حسین بھی تم سے ملحق ہو جائے گا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک شہادت ہوتی رہی، فاطمہ زہرا کا لال ایک کی ہر ایک لاشے کو لاتا رہا، لاشوں پہ لاشیں حسین لاتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ ایک جوان بیٹا حسین علیہ السلام کا ہے جس کا نام علی اکبر ہے۔ علی اکبر نے آ کے بابا سے کہا بابا خدا حافظ، بابا ہمیں اجازت دے دیجئے، اے بابا اب ہم مقتل کو جا رہے ہیں، بابا اب مقتل کو سدھار رہے ہیں، بابا خدا حافظ و ناصر۔ بھئی اتنا کہنا تھا کہ امام نے فرمایا اے میرے لال، تجھے اگر اجازت لینا ہے تو خیمے میں جا اور اپنی پالنے والی سے اجازت لے، تجھے زینب نے پالا ہے، اپنی ماں سے اجازت لے، ام لیلہ سے اجازت لے، زینب سے اجازت لے۔ علی اکبر خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کے ماں سے کہا اماں خدا حافظ و ناصر، اماں اب ہمیں مقتل کی اجازت دیجئے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے اماں خدا حافظ، آپ نے ہمیں 18 برس تک پالا ہے، اب ہم مقتل کو جا رہے ہیں، اب ہم سدھار رہے ہیں۔ بس زینب کبریٰ اٹھی اور زینب نے گلے سے لگا کے صرف ایک جملہ کہا اے میرے لال، کیا 18 برس تک تجھے اسی لیے پالا تھا کہ میں تجھے مقتل میں بھیج دوں، تیر کھانے کے لیے بھیج دوں، نیزے کھانے کے لیے بھیج دوں؟ اے میرے لال کیا 18 سال تک اسی لیے پالا تھا؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ علی اکبر نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک سوال کیا اے پھوپھی اماں آپ مجھے مقتل کی اجازت نہیں دے رہی ہیں، مگر ایک بات بتائیں کہ اگر قیامت میں دادی سوال کریں گی کہ اے زینب تجھے اکبر پیارا تھا یا میرا حسین پیارا تھا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ بھائی یہ جملہ سننا تھا کہ زینب تڑپی اور تڑپ کے بیٹے کو علی اکبر کو کلیجے سے لگایا۔ اے میرے لال خدا حافظ، تاریخ نے لکھا ہے کہ اکبر خیمے سے نہیں نکلے بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا ہے۔ ہائے کوئی کبھی زینب لپٹتی تھی، کبھی ام کلثوم لپٹتی تھی، اور کبھی سکینہ لپٹتی تھی، کبھی ام لیلہ آ کے لپٹتی تھی، کبھی رباب کہتی تھی اے میرے لال مقتل کو جا رہے ہو۔ علی اکبر خیمے سے نکلے، فاطمہ کا لال کھڑا ہوا ہے، حسین کو اکبر نے دیکھا، بابا خدا حافظ و ناصر، بابا خدا حافظ و ناصر۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ حسین نے اکبر کو کلیجے سے لگایا اور کلیجے سے لگا کے کہا اے بیٹا یہ بوڑھے باپ کا بڑا امتحان ہے، اے بیٹا تم مقتل کو جا رہے ہو۔ اور پھر حسین علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس دوستی اور اس حق کی خاطر اکبر کو رخصت کیا کہ جس حق کے لیے قدرت نے کہا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بڑی سے بڑا سرمایہ جا رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے، مگر حسین مغموم نہیں ہے، حسین رنجور نہیں ہے، حسین پہ حزن طاری نہیں ہے۔ اے میرے لال جاؤ دین بچانے کے لیے جاؤ آج مقتل کو سدھارو۔ باپ نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے رہوار پر سوار کیا۔ یہ تاریخ کا کلیہ ہے اور عجیب مرحلہ ہے کہ علی اکبر کو حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے بازو پکڑ کے سوار کیا۔ اے میرے لال خدا حافظ و ناصر، علی اکبر کو رخصت کیا، مگر اب تاریخ کا جب المیہ ہے کہ ادھر علی اکبر کا رہوار چلا، حسین اپنی منزل پکڑے ہوئے تھے، اور جیسے جیسے رہوار کی رفتار تیز ہو رہی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین علی اکبر کا رہوار چلا، جیسے رہوار چلا کچھ دیر تک تو
حسین اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے حسرت سے بیٹے کو، اور جب یہ رہوار چلا تو کچھ دیر کے بعد حسین نے بھی چلنا شروع کیا، حسین نے بھی قدم بڑھایا، اور اب راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر کا رفتار علی اکبر کا رہوار تیز چلنے لگا اور رہوار کی رفتار تیز ہوئی تو حسین چلنے سے دوڑنے کی منزل میں آ گئے۔ حسین کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہوتی گئی، اتنی تیز ہوئی کہ اکبر نے سنا کہ کوئی آ رہا ہے، اور اب جو پلٹ کے اکبر نے دیکھا تو دیکھ کے علی اکبر نے رہوار کو روکا اور رہوار سے زمین پہ آئے، اور کیا دیکھ رہے تھے کہ بوڑھا باپ تیزی سے کبھی ٹھوکر لگتی ہے، کبھی بابا گرتے ہیں، کبھی اٹھ کے دوڑنے لگتے ہیں۔ علی اکبر نے رہوار کو روکا اور روک کر کے زمین پہ اترے اور ایک سوال کیا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا ہے، اے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا۔ یہ وہ سوال تھا کہ حسین نے اکبر کو جواب دیا، پہلے گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا، اے بیٹا اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ مقتل میں تم نہیں جا رہے، میرا کلیجہ نکلا جا رہا ہے۔ اے میرے لال بھائی اتنا کرنا، جب تک میرا اور تمہارا سامنا رہے ہمیں مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ارے علی اکبر جا رہے ہیں مقتل کو، دوبارہ حسین نے سوار کیا، اکبر مقتل کو چلے اور مڑ مڑ کے اکبر دیکھ رہے ہیں بابا کو، حسین اکبر کو دیکھ رہے ہیں، اکبر حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک وہ مرحلہ آیا کہ فوجوں میں حسین کا چاند گھر گیا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، اور حسین علی اکبر کی ایک گھٹی ہوئی آواز آئی، اے بابا آپ پر سلام۔ حسین آواز کی طرف دوڑے اور آواز کی طرف دوڑتے ہوئے یہ کہتے جا رہے ہیں، اینا علی، علی کہاں ہو، اے علی کہاں ہو، بار بار حسین اسی جملے کو دہرا رہے ہیں۔ اے مولا کس کو آواز دے رہے ہیں؟ کہ فرمایا علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں۔ اچانک ایک جگہ سے آواز آئی، بابا آپ کا لال یہاں ہے۔ حسین تاریخ کہتی ہے کہ حسین اب رہوار پر نہ رہ سکے، بلکہ حسین رہوار سے زمین پہ تشریف لائے اور دوڑے علی اکبر کی طرف، مگر اب راوی کہتا ہے کہ حسین دوڑے تو تھے مگر دوڑا نہ گیا، حسین سے دوڑا نہ گیا، اب ہمیں پاؤں الجھا، حسین زمین پہ گرے اور گرتے ہوئے آپ حسرت سے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ 18 سال کا بیٹا، اس کا لاشا، اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ 18 سال کے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کے حسین نے طاقت کو جمع کیا، حسین علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے پھر دوڑنا چاہا، مگر حسین پھر گر گئے۔ جب 3 مرتبہ حسین گرے اور اب جو حسین اٹھا نہ گیا، حسین نے اٹھنا چاہا تو اٹھا نہ گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے پہ حسین نہ پہنچ سکے اور حسین سے اٹھا نہ گیا تو حسین کوہنیوں کو ٹیکتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے اور پہلو میں سر رکھ کے کہا، اے بیٹا بابا آ گیا ہے، اے میرے لال یہ بوڑھا باپ آ گیا ہے۔ وہ ایک جوان کی لاش پا سجدہ حسین کا، فطرت بھی دیکھتی تھی کلیجہ حسین کا۔ ربنا انا للہ وانا الیہ راجعون، رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے، ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔